ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ حیدرآباد میں بعد نماز ظہر تاریخی مکہ مسجد سے نکالا گیا مرکزی میلاد جلوس، ہزاروں عشاقان رسول کی شرکت، جبکہ کچھ نوجوانوں کو سڑک پر تماشا کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ وقف ترمیم بل کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر کل سپریم کورٹ میں ہوگی سماعت۔ سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ میں لبریشن ڈے پروگرام، تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما اور مرکزی وزیر کشن ریڈی کی شرکت، ایک گیلری کا کیا افتتاح۔ تلنگانہ کو کرشنا کے پانی کا 904 ٹی ایم سی حصہ دلانے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی جائے، اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا اجلاس۔ اگر ریونت ریڈی میں واقعی ہمت ہے تو وہ ان 10 ایم ایل ایز کو استعفیٰ دلوائیں جو کانگریس میں شامل ہوئے اور دوبارہ انتخابات کرائیں، کے ٹی آر کا ریونت ریڈی کو چیلنج۔ حیدرآباد کے بلہ گوڑا علاقے میں افسوسناک واقعہ، ایک باپ نے اپنے معصوم بیٹے کا کر دیا قتل۔ شہر کے آرم گڑھ علاقے میں سڑک حادثہ، یاقوت پورہ حلقے کا ایک نوجوان ہلاک اور دیگر زخمی۔ جعفر حسین معراج نے مرحوم کے اہل خانہ سے کی ملاقات۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ شہر حیدرآباد میں آج بعد نماز ظہر مکہ مسجد سے مرکزی میلاد جلوس نکالا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عشاقان رسول نے شرکت کی۔ شہر کے مختلف علاقوں سے آنے والے جلوس بھی اس مرکزی جلوس میں شامل ہوئے۔ جلوس مکہ مسجد سے شروع ہو کر والٹا ہوٹل پر اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر مختلف مقامات پر مشروبات بھی تقسیم کیے گئے۔ پولیس کی جانب سے سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے اور کمشنر پولیس حیدرآباد سی بی آنند، ڈی سی پی ساؤتھ زون اسنیہا مہرا اور دیگر اعلیٰ عہدیدار فیلڈ پر موجود دیکھے گئے۔ تاہم کئی اپیلوں کے باوجود کچھ نوجوانوں نے بائک اسٹنٹس کر کے سڑکوں پر تماشا کیا، جبکہ چند نوجوانوں کو ناچتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ سوشل میڈیا پر سوال اٹھ رہا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون، والدین یا میلاد کمیٹی؟ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ دنیا بھر میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت پر آپ کی ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول شریف سے لے کر روز کہیں نہ کہیں شاندار پیمانے پر امتان محمد عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اظہار عقیدت کے لیے بہت سے تقاریب منعقد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے امت محمدیہ کے دلوں میں اپنے رسول کی عظمت کو قائم فرمایا اور آپ کی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب یہ موقع جو ہم 1500 سالہ جشن میلاد النبی منا رہے ہیں، اس میں ہم کو اپنی خوشیوں کے اظہار کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم 1500 سال میں کہاں تک کے پہنچے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حقیقت قرآن کی تعلیمات ہے۔ آیت کریمہ اور احادیث پاک، یہ دو چیزیں ہمارے لیے مشعل ہدایت ہیں، اس پر ہم کو قائم و دائم رہتے ہوئے اپنی زندگیوں میں سدھار لانا ہے۔ ہم جو غلطیاں کر رہے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، جو غفلتیں ہم سے ہو رہی ہیں، اس سے ہم کو گریزی اختیار کرنا چاہیے اور صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے دنیاوی اور دینی معاملات میں ترقیاں حاصل کرنا۔ میں تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے پرزور اور پرخلوص اپیل کرتا ہوں کہ وہ اسلامی تعلیمات پر کاربن ہو جائیں
और अपनी ज़िंदगी में दुनिया में बरकतें हासिल करें और आखिरत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनको यकीनन नजात मिल सकती है। अल्लाह ताला सबको नेक तौफीक नेक हिदायत अता फरमाए और हम सबके दीनी दुनियावी जायज़ दीनी मकासद की तकमील फरमा दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीम बिल पर कल समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट कल वक्फ तरमीम बिल की दरख्वास्तों पर अबूरी हुक्म सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को फैसला महफूज किया था। दरख्वास्तों में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी शामिल है, जिन्होंने वक्फ क़ानून की मुख्तलिफ दफ़ात को चैलेंज किया है। ख़ास तौर पर वक्फ जायदाद को डी नोटिफाई करने के इख्तियारात और वक्फ बोर्ड की तश्कील पर एतराज़ किया गया। मरकज़ ने एक्ट का दिफा करते हुए कहा कि वक्फ एक सेकुलर तस्वुर है और इस पर हुक्म इम्तना आयद नहीं किया जा सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं बल्कि बुनियादी तौर पर सेकुलर है। हुकूमत ने हलफनामे में दावा किया कि 2013 की तरमीम के बाद वक्फ अराज़ी में 116% इजाफा हुआ और खानगी व सरकारी ज़मीनों को गलत तौर पर वक्फ करार देने के वाक़यात बढ़े हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना को कृष्णा के पानी का 904 टीएमसी हिस्सा दिलाने के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए। उन्होंने कानूनी माहिरीन और आपाशी अफसरान को हिदायत दी है कि माजी में रियासत के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का मौसर जवाब देकर मजबूत दलाइल ट्रिब्यूनल में पेश करें। वज़ीर आला ने कहा कि चाहे वो असल पानी हो या इजाफी सैलाबी पानी, तेलंगाना के हिस्से का एक ख़तरा भी ज़ाय ना हो। उन्होंने हुक्काम को तमाम ज़रूरी शवाहिद और दस्तावेज़ात तैयार करने की हिदायत दी ताकि 23 से 25 सितंबर को दिल्ली में होने वाली कृष्णा ट्रिब्यूनल की समाअत में मजबूत दलाइल पेश किए जा सकें। रेवंत रेड्डी ने साबिक़ा केसीआर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि केसीआर हुकूमत तेलंगाना के हकूक़ दिलाने में नाकाम रही। आंध्र प्रदेश को 512 टीएमसी पानी देने पर रजामंदी ज़ाहिर की, जिससे रियासत के साथ नाइंसाफ़ी हुई। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश गैर कानूनी तौर पर पानी मुंतकिल कर रहा है, जिससे श्रीसैलम और नागार्जुना सागर जैसे मंसूबे मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर आला ने ज़ोर दिया कि ये रियासत के मुस्तक़बिल के लिए अहम मौका है और तेलंगाना के मफाद के लिए पूरी ताकत से लड़ना होगा। तेलंगाना के गवर्नर जिशुदेव वर्मा और मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने आज 14 सितंबर को सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक़िदा लिबरेशन डे फ़ोटो एग्जीबिशन में लिबरेशन ऑफ हैदराबाद संस्थान वर्चुअल डिजिटल गैलरी का इफ्तिताह किया। ये गैलरी नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम और सालार जंग म्यूज़ियम के इश्तराक से तैयार की गई है, जिसमें निज़ाम दौरे हुकूमत की तारीख़, हैदराबाद बहरान, ऑपरेशन पोलो और रियासत के भारतीय यूनियन में इंज़माम तक के हालात को तफसील से पेश किया गया। गैलरी में तस्वीर, तारीख़ी दस्तावेज़ात, मुजाहिदीन आज़ादी और अहम यादगारों की झलकियाँ शामिल है। మనకందరికీ తెలుసు, దేశానికి 15 ఆగస్టు 1947 స్వాతంత్రం వస్తే దేశమంతా 3 రంగుల జెండా ఎగురితే దేశ ప్రజలందరూ కూడా స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు మధ్యన సంతోషాలు మిఠాయిలు పంచుకుంటుంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్ సంస్థానంలో నిజాం రాజ్యంలో ఏ రకంగా దమనకాండ ఆ రోజు కొనసాగిందో మనకు తెలుసు. నిజాం ఆ రోజు నేను భారతదేశంలో కలవను, నేను స్వతంత్ర దేశంగా ఉంటానని చెప్పి చివరకు ఐక్యరాజ్య సమితికి కూడా ఉత్తరం రాశారు. ఆ తర్వాత పాకిస్తాన్తో కలిసి ఉంటాను తప్ప భారతదేశంతో కలిసి ఉండనని చెప్పి పాకిస్తాన్తో కూడా చర్చలు జరిపి అనేక రకాల రాయబారాలు నేర్పాడు. ఆ రకంగా 13 నెలల పాటు ఈ యొక్క హైదరాబాద్ సంస్థానం ఈ యొక్క నిజాం రాజ్యంలో మరి ఏ రకంగా గ్రామ గ్రామాన పేద ప్రజల మీద, సామాన్య ప్రజల మీద, ఉద్యమకారుల మీద, స్వాతంత్రం కావాలని కోరుకున్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తుల మీద ఏ రకంగా దాడులు చేశారో, ఏ రకంగా పాశవికంగా వేలాది మందిని హత్య చేశారో, ఏ రకంగా ఇక్కడ ఉండేటువంటి స్త్రీలను
నగ్నంగా బతుకమ్మలాడించారో, మానభంగాలు చేశారో, పంటలతో సహా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి అన్ని వస్తువులను దోచుకున్నారో, ఏ రకంగా రజాకారులు పెట్టేగిపోయారో మనకందరికీ తెలుసు. ఈ రకంగా జరుగుతున్నటువంటి దమనకాండకు 13 నెలల తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వము అనేక సంవత్సరాలు అనేక రోజుల పాటు చెప్పినప్పటికీ కూడా నిజాం ససేమిరా అన్నాడు. చివరకు భారత ప్రభుత్వము నాటి హోంమంత్రి అయినటువంటి ఐరన్ మ్యాన్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ యొక్క నేతృత్వంలో నిర్ణయం తీసుకొని ఈ యొక్క నిజాం రాజ్యం పైన ఒక దిక్కు నాగపూర్ నుంచి, ఒక దిక్కు విజయవాడ నుంచి, ఒక దిక్కు బాంబే నుంచి మిలిటరీని పంపించడం జరిగింది. మిలిటరీ అంటే మామూలు కాదు, విమానాలు, ట్యాంకర్లతో కలిసి ఈ యొక్క నిజాం రాజ్యం మీద మరి భారత ప్రభుత్వము పోలీస్ యాక్షన్ పేరుతో యుద్ధం ప్రకటించడం జరిగింది. అయినా నిజాం లొంగిపోలేదు. చివరకు మిలిటరీ రావడము, రజాకార్లతో నిజాం ఆర్మీతో యుద్ధం జరిగింది. అనేక రకాలుగా ఇరుపక్షాలు నష్టపోయాయి. చివరకు దిక్కు తోచని పరిస్థితుల్లో తోక ముడిచి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ముందు, भारत प्रभुत्व मुंदु स्वेच्छ मुंदु बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को सख्त चैलेंज दिया है। केटीआर ने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी में वाकई हिम्मत है तो वो इन 10 एमएलएस को इस्तीफ़ा दिलवाएं जो कांग्रेस में शामिल हुए। केटीआर ने कहा इस्तीफ़ा देने के बाद ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएं ताकि आवाम फैसला करे कि वो किसके साथ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने गैर जमहूरी तरीके से इनके एमएलएस को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। पार्टी నీ ప్రభుత్వం ఏదో పొడిసింది అని నువ్వు అనుకుంటే దమ్ముంటే నీ భాషలో చెప్తున్నా. నాకు భాష ఇట్లా మాట్లాడు ఇష్టం ఉండదు, కానీ రేవంత్ రెడ్డికి ఈ భాషలో చెప్తేనే అర్థమవుతుందని తెలుసు. రేవంత్ రెడ్డి నీకు దమ్ముంటే నువ్వు మగాడివైతే ఆ 10 మందిని రాజీనామా చెప్పి ఎన్నికల్లో చూసుకుందాం ఎవరి సత్తా ఏందో, ఎవరి ప్రభుత్వ పనితీరేందో, 10 ఏళ్ల కేసీఆర్ పనితీరేందో, 2 ఏళ్ల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పనితీరేందో ప్రజలే నిర్ణయం చేస్తారు. ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఒకటే ఒక్క ఎమ్మెల్యే మా పార్టీ నుంచి నీ పార్టీలోకి వచ్చినాడు గద్వాలలో. ఇక్కడనే గద్వాల తేరు మైదానం నుంచి నేను సవాల్ చేస్తా ఉన్నా, రాజీనామా చేయి, ఎలక్షన్ కు రా, ఎవరేందో ఎవరి సత్తా ఏందో గద్వాల తాలూకా ప్రజలు నిర్ణయిస్తారని చెప్తా ఉన్నా. ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में 7 इज्तिमाई शादियाँ अंजाम दी गई। ईदगाह मैदान में मुनाकिदा इस प्रोग्राम में दुल्हनों को ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया और मलबूसात फराहम किए गए, जबकि निकाह ज़ियाउद्दीन क़ाज़ी ने पढ़ाया। ये सिलसिला पिछले 13 सालों से जारी है और अब तक कुल 91 शादियाँ अंजाम दी जा चुकी है। इस मौके पर गोरे मियाँ सिकंदर और दीगर भी मौजूद थे, जबकि तमाम ने नए जोड़ों को मुबारकबाद पेश की। हर साल की तरह इस साल भी ब्लड डोनेशन कैंप और रैली का भी एहतमाम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن। हैदराबाद के बल्लागुड़ा इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक 35 साला मोहम्मद अकबर ने अपने 3 साला बेटे मोहम्मद अनस का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अकबर ने जुमा की रात बीवी के ड्यूटी पर जाने के बाद अनस को तकिए से घोंटकर मार डाला और लाश को थैले में बंद करके बाइक पर नया पुल से मूसा नदी में फेंक दिया। पुलिस ने अकबर पर शक करते हुए फ़ोन रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिससे वो थैला ले जाते हुए देखा गया। सख्त पूछताछ पर अकबर ने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी।
اور بچے کی لاش کی تلاش جاری ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ثنا بیگم ہے، میں نیلوفر ہاسپٹل میں جاب کرتی ہوں۔ میرا شوہر میرے بچے کو مار ڈالے، پھانسی کی سزا چاہیے میرے کو، دوسرا کچھ بھی نہیں۔ اگر انہیں چھوٹ کے آئے تو یہ بچے کے جان کو، میرے جان کو دھوکہ ہے، بس اتنا ہی ہے۔ مارنے کی وجہ کیا ہے؟ مارنے کی وجہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کچھ کیسز تھے؟ کچھ بھی وہ 2 کیسز سے کہتے، میرے کو نہیں معلوم بھیا، میرے کو تو ابھی میرے بچے کا ہوگا، یہ پہلی بار نہیں معلوم ہے۔ بچے کو دل میں اسٹون تھا، میں 1 سال رہ کے ٹریٹمنٹ کری نیلوفر ہاسپٹل میں، اب پورا کلیئر ہو گیا تھا۔ میں نیلوفر ہاسپٹل میں جاب لے لی تھی، میں جاب کر رہی تھی وہاں پہ۔ اب انہوں بول رہے یہاں پہ جاب کے پیسے نہیں تھے، میں مار دیا بولے، پورا ٹریٹمنٹ میں کری، اب کیا بتانا تھا ہم کو ہاسپٹل میں، بولو میرے کو پھانسی کی سزا چاہیے۔ بچہ ابھی اوکے تھا؟ نام کیا ہے؟ محمد انس۔ بچے کا نام محمد انس ہے، 2.5 سال کے ہیں انہوں۔ آپ کے شوہر کا؟ محمد اکبر۔ کیسا مارے انہوں؟ کہاں کچھ گھر پہ مارے؟ نہیں معلوم، میں نائٹ ڈیوٹی میں تھی سر بھیا، میں بچی کی لاش میں کچھ ملی آپ کو؟ نہیں ملی ابھی، پولیس میں کمپلینٹ دیا آپ لوگوں؟ دے دیے۔ آپ لوگوں کو کیسا معلوم مارے بول کے؟ انوج کھبلے، کس کے سامنے؟ پولیس والوں کے سامنے۔ نیوز میں بھی آیا، ندی میں پھینکے۔ ثنا بیگم انہوں ڈیوٹی پہ تھے، کل رات میں اچانک سے فون آیا ان کو 4 بجے، ان کے بھابھی فون کرے تو رو لیتے ہوئے یہ کرے روئے، تو میں جبھی سے ہمارے بھائی کے ہاتھ سے بھیجائی، ان کو بہت رو رہے تھے۔ ان کے گھر والے، ان کے بھابھیوں نے فون کر کے بولے ان کے بچہ گم گیا، بلکہ بولے ایسا مر گیا نہیں، بولے کل سے پولیس کمپلینٹ کرے، ڈھونڈے کرے، تو ان کے شوہر کے اوپر پہلے سے ڈاؤٹ تھا، انہوں نہیں مان رہے تھے، بولو پولیس والوں کو ایسا کلو دیو، ان لوگوں نے ڈھونڈتے، بولے تو نہیں باجی رو رہے انہوں، کیسا بولنا، رو رہے انہوں، نہیں بول سکتی میں، انہوں نہیں کر سکتے یہ کام، بول کے ان کو بھروسہ تھا۔ اب بعد میں سے انہوں نے بول دیا پولیس والوں کے سامنے، ہاں میں مارا، تکیا رکھ کے مار کے لے کے ایسے جا کے پرانے پل کے تالاب میں پھینک دیا، بول کے انہوں خود خوب لے پولیس والوں کے سامنے۔ تو پولیس والے پکڑ کے لائے؟ ہاں لے کے آئے، اوپر ہے انہوں، ابھی پولیس اسٹیشن میں اوپر ہی ہے انہوں۔ تو ان کا سگا بیٹا تھا یہ؟ سگا بیٹا تھا، اور کیا جھوٹ بول رہے انہوں، بچہ بیمار تھا، ہم دونوں کی لڑائی چل رہی تھی بیماری کی وجہ سے، اس لیے مار دیا بول رہے، لیکن بچہ ہیلدی تھا، جسے 1 سال پہلے اس کا ٹریٹمنٹ پورا کلوز ہو گیا، نیلوفر ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ چلا بچے کا، ابھی بچہ پورا اوکے تھا، کچھ بھی نہیں ہے بچے کو، چپ ناجائز حرکت کر کے غلط الزام لگا رہے کہ دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی بولے۔ کچھ کیسز تھے؟ ہاں ابھی معلوم ہوا، اس سے پہلے نہیں معلوم تھا، ابھی معلوم ہوا 2016 میں ایک بالغ لڑکی کو لے جا کے گنیٹا ڈال کے مار دیا بول کے ابھی باہر ہوا، مرڈر کیس ہی ہے، اور 2.5 ایئرس پہلے بھی ان کے مدر کا مرڈر بھی انہوں ہی کرے بول کے ابھی معلوم ہو رہا، اس سے پہلے نہیں معلوم تھا۔ انہوں کو بول رہے نا، ابھی منہ سے بول رہے نا، 3 مرڈر کرے، اب بچی چاہ رہی بھائی وہ انہوں جیسا کرے نا، ان کو بھی پھانسی کی سزا دلانا، اور یہ چھوڑ دیے، 2 جان لیے چھوڑ دیے۔ السلام علیکم۔ یہ جو آج جو حادثہ ہوا ہے، جو بچے کا لے کے جا کے جو اکبر جو نام کا جو آدمی ہے، جو اپنے خود کی اولاد کو جو مارا، اس کے لیے ہم قانون سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی کمشنر صاحب سے کہ ریکویسٹ کرتے کہ اس کو عمر قید ہونا یا اس کو لائف ہونا، یا بولے تو یہاں پر رہنے سے اس کو کیا ہے، اس کو خون کا مزہ لگ گیا۔ اس سے پہلے بھی 2016 میں بھی قتل کرا انہوں، ابھی جو 2.5 سال پہلے اس کی خود کی اون مدر کا بھی انہوں، اس کی سگی ماں کا بھی انہوں قتل کرا، اب اس کی سگی اولاد کا بھی کرا، بولے تو آزو بازو والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا کہ بھائی انہیں پھر آئیں گا، پھر یہاں پر کچھ کسی کا پھر ایک قتل کریں گا یا کچھ آگے پیچھے ہوئیں گے، تکلیف ہوئیں گے۔ تو آئے تھے سب پورے محلے کے جتنے محلے کے لوگ ہیں پورے آئے تھے، ایک مدد کے لیے آئے تھے، پی ایس میں آ کے بولے کہ انہیں اس ایریا میں نہ آئے، کبھی آئے تو اس کو لائف ہونا یا کہیں دور رہنا۔ ہر گھر کا آدمی ان کی فیملی سے اس بچوں کو گھر سے چھپا کے رکھنا پڑ رہا ہے، کیوں بولے تو پھر انہیں لے جا کے پھر کسی کا قتل کریں گا بول کے ایک ڈر ہے۔ تو آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ لوگ بھی اس چیز کو جو ہے کہ کم مت ہونے دیجیے، سب ساتھ مل کے آگے بڑھیں گے، ایسے لوگ کو باہر پھرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ بس آپ لوگ میڈیا سے بھی آپ جتنا ہو سکتا ہے یہ بات کو پھیلائیے، سی پی صاحب تک یہ بات جانا، اور یہ اس کو کیسا بھی کر کے اس کو لائف ہونا اور انہیں باہر نہیں آنا۔ بس آپ لوگ سے گزارش ہے کہ تھوڑا بات کو آپ جتنا ہو سکتا ہے آگے بڑھنے دیجیے، پلیز ریکویسٹ ہے آپ لوگ سے۔ حیدرآباد کے یاقوت پورہ حلقے کا رہنے والا ایک نوجوان سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ آج علل صبح سوٹے پیر درگاہ کا رہنے والا نوجوان محمد کبیر سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی یاقوت پورہ کے ایم ایل اے جعفر حسین معراج عثمانیہ اسپتال پہنچے اور پوسٹ مارٹم کے انتظامات نے مدد فراہم کی۔ بتایا گیا کہ کبیر دوستوں کے ساتھ کرائے کی کار میں آرم گھر سے واپس آ رہا تھا کہ گاڑی ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں کبیر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔
جبکہ دیگر 5 دوست زخمی ہو گئے۔ اس موقع پر جعفر حسین معراج کے ہمراہ دیگر مجلسی لیڈرز بھی موجود تھے۔ آج صبح قریب 3:30-4 بجے ایک بہت ہی دکھ بھرا اور دردناک حادثہ ہوا ہے۔ محمد کبیر نامی لڑکے کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا۔ وہ ان کے والد جو ہے بیچارے آٹو چلاتے ہیں، ایک لوتا، ایک بیٹا، 2 بیٹیاں ہیں، مگر بچوں کا آج کل حساب ایسا ہو گیا ہے کہ بڑوں کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ میں 5 دوست تھا، ایک کرائے کی سوئفٹ گاڑی لے کر رات میں 2 بجے کچھ گھر سے نکلے آگے جا کے چائے پینے کے لیے۔ واپس آ رہے تھے تو آرام گھر کے پاس میں ایکسیڈنٹ ہوا، ڈیوائیڈر کو مارے، جس میں ان کا جو محمد کبیر ہے ان کا انتقال ہو گیا اور 5 بچے زخمی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میلاد النبی کا الحمدللہ جلوس ضرور نکلنا چاہیے اور الحمدللہ نکالتے بھی ہیں، مگر بار بار تمام علماء، مشائخین، سیاسی لیڈر سارے کے سارے بچوں سے اپیل کر رہے ہیں، بزرگوں سے، کہ بھائی اپن ایسے سب چیزوں سے دور رہے، پرسکون جلوس نکالیں۔ مگر نوجوان نسل جو ہے پوری رات بھر ویلنگ کر رہی ہے اور اسٹنٹ مار رہی ہے، گاڑیوں میں گھوم رہی ہے، تو کبھی بھی یہ سوچئے کہ بھائی والد پہ کیا گزرے گی۔ اگلے مہینے میں وہ لڑکے کی بہن کی شادی بھی فکس ہوئی تھی، شادی بھی ہے، مگر اب دیکھیے آپ اس دنیا میں کبیر نہیں رہے۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے والد کو ہمت سے کام رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حیات ہی اتنی دیا ہے، چونکہ بحیثیت مسلمان ہر انسان کو ایک دن جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی جتنی حیات دیتا ہے اتنی ہی حیات سے رہتے ہیں، مگر انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کے جیسے ہی ذمہ داروں کو معلوم ہوا، ڈاکٹر سمینہ میڈم، واصف الدین صاحب کارپوریٹر، جناب علمدار والے جاہی صاحب، جناب عثمان صاحب، یہ لڑکا یاقوت پورہ سونٹے پیر کی درگاہ کے پاس میں ان کا گھر تھا، کرائے کا مکان ہے، والد آٹو چلاتے ہیں، غریب انسان ہے، مگر اب دیکھیے اللہ کی مرضی ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا بھی ہوگا بچی کی شادی کے علیہ آگے ہر حساب سے ہم کوشش کریں گے اور جتنا ہو سکے ان کو آسانی پیدا کرنے کے لیے رہیں گے۔ میں پھر ایک مرتبہ اپیل کرنا چاہتا ہوں تمام نوجوانوں سے، آپ لوگ پرسکون جلوس میں حصہ لیجئے، زیادہ گڑبڑ مت کریے، شور شرابہ مت کریے، گاڑیوں کو ویلنگ مت کریے۔ بہت بہت شکریہ۔ ظہیر آباد میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوس آج بروز اتوار نکالا گیا۔ جلوس صبح 10 بجے عیدگاہ میدان سے صدر میلاد کمیٹی سید شاہ محب الدین قادری عرف بابا صاحب کی صدارت میں روانہ ہوا، جبکہ الحاج حافظ سید شاہ افسر پاشا قادری صاحب نے جھنڈی دکھا کر جلوس کا آغاز کیا۔ جلوس میں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پولیس نے سخت حفاظتی انتظامات کیے اور امن و امان کو یقینی بنایا۔ میلاد کمیٹی نے بائکس، ڈی جے اور اشتعال انگیز نعروں پر مکمل پابندی عائد کی تھی۔ آقا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، اونچا اونچا جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ظہیر آباد کے شاہین نگر اور ہاؤسنگ بورڈ کالونی کے نوجوانوں کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیمپ اور طعام کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر کئی نوجوانوں نے پہنچ کر اپنا بلڈ ڈونیٹ کیا۔ اس پروگرام میں شیخ عباس، MIM جوائنٹ سیکریٹری شیخ الیاس، شیخ ایوب، شیخ عابد، محمد مبین چنا، شیخ علی اور کئی نوجوان موجود تھے۔ شیخ الیاس نے اس موقع پر نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اجتماعات سے بھائی چارہ اور خدمت خلق کے جذبے کو فروغ ملتا ہے۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ حیدرآباد میں بعد نماز ظہر تاریخی مکہ مسجد سے نکالا گیا مرکزی میلاد جلوس۔
हज़ारों उशाक़ान रसूल की शिरकत, जबकि कुछ नौजवानों को सड़क पर तमाशा करते हुए भी देखा गया। वक्फ तरमीम बिल को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर कल सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में लिबरेशन डे प्रोग्राम, तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और मरकजी वजीर किशन रेड्डी की शिरकत। एक गैलरी का किया इफ्तिताह। तेलंगाना को कृष्णा के पानी का 904 टीएमसी हिस्सा दिलाने के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए, आला ओहदेदारों के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का इजलास। अगर रेवंत रेड्डी में वाकई हिम्मत है तो वो इन 10 MLAs को इस्तीफ़ा दिलवाएं जो कांग्रेस में शामिल हुए और दोबारा इंतखाबात कराएं। KTR का रेवंत रेड्डी को चैलेंज। हैदराबाद के बल्लागुड़ा इलाके में अफसोसनाक वाक़या, एक बाप ने अपने मासूम बेटे का कर दिया कत्ल। शहर के आरामगढ़ इलाके में सड़क हादसा, याकुतपुरा हल्के का एक नौजवान हलाक और दीगर जख्मी। जाफर हुसैन मिराज ने मरहूम के अहले खाना से की मुलाकात। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।